السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک نئے نویلے ملحد کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا باقی پورا گھر مسلم تھا، بس اس کے دماغ میں اچانک خناس بھر گیا تھا۔ پورا گھر اور اس کا خاندان اس سے پریشان تھا، لیکن یہ کسی کی مانتا ہی نہیں تھا۔ بس ادھورے سائنسی کی دیوانگی سر چڑھ کر بولنے لگی تھی۔ میں تعزیت کے لیے گیا، ڈیرے میں مجمع لگا ہوا تھا۔ باقی تمام بھائیوں سے اظہار افسوس کیا اور اس بات کی اجازت طلب کی، پھر اسی ملحد کی طرف بڑھ گیا جو گم سم بیٹھا تھا۔ میں نے دونوں باہیں کھول کر بآواز بلند کہا، پیارے دوستو، مبارک ہو یار، بہت بہت مبارک ہو، اور اسے گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ مجمع حیرانگی اور رشتہ دار غصے سے مجھے دیکھنے لگے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر میں نے کہا، بھائیو، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف آپ ایک معزز انسان کی تدفین کی تیاری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی اولاد کی نظر میں خدا کا کوئی وجود ہی نہیں۔ محترم ناظرین، بس ایک کیڑے سے پیدا ہونے والی چیز کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد مر گئی ہے۔ ملحد طیش میں آ کر کہنے لگا، مذاق کی کوئی حد ہوتی ہے، میرا باپ تھا وہ۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا؟ تبھی تو مبارکباد دے رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آگے سننے کی بات یہ ہے کہ پہلے ایک کیڑا تھا، اب قبر میں ہزاروں لاکھوں کیڑے بن جائیں گے، اسی لیے تمہارے ہزاروں لاکھوں باپ مبارک ہوں۔ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے عین اسی وقت ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اور دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ یار، یہ خود بخود اٹھ گیا، میں نے نہیں مارا۔ تم ہی تو کہتے ہو کہ سب کچھ خود بخود ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے قریب آنے کی ہمت نہیں کی اور ایک چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ اسے خوب رونے دیا اور سب سے کہا کہ آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ کافی دیر بعد میں اس کے پاس گیا اور کہا، رات کو بھابھی سے ملاقات کے لیے آ جاؤں؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، یار، ذائقہ بدلنے کا دل کر رہا ہے، کیا مذائقہ ہے اس میں؟ جب خدا نہیں تو گناہ کیسا؟ آدھا گھنٹہ درکار ہے تعاون کا، ان کی مرضی پوچھ لینا۔ اس نے اپنی انا کو رونتے ہوئے کہا کہ بھائی، میں غلط تھا، مجھے مزید تنگ نہ کرو، میں مانتا ہوں کہ واقعی اللہ ہے۔ بس پھر کلمہ پڑھتے ہوئے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے گلے سے لگایا اور کان میں کہا، والد کے لیے کثرت سے دعا کرو، بدتمیزی کے لیے معذرت، لیکن مجھے اس سے بہتر موقع پھر نہیں ملتا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اذکار میں مصروف ہو گیا۔ جنازے کو کندھا، وضو، نماز جنازہ، تدفین میں آنسوؤں کے ساتھ دعائیں، سب ہی کچھ کلمہ پر ایمان لانے کا نتیجہ تھا۔ میرے پاس اس سے بہتر موقع نہ تھا چوٹ مار کر روح تک کو ہلا دینے کا۔ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، سب مل کر میری درگت بھی بنا سکتے تھے، لیکن رزق لیا اللہ پر بھروسہ کر کے۔ ویسے بھی سب پہلے ہی اس کے خلاف تھے، جو اب بہت خوش ہیں۔ یاد رہے میرے پیارے دوستو بزرگوں، یاد رہے کہ یہ میرا انفرادی عمل ہے جو کہ غلط ہے، اسے اسلام سے نہ جوڑا جائے، اور ہر کوئی یہ کرنے لگ گیا تو نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ یہ عبارت پیارے دوستو بزرگوں، یہ محترم ناظرین، یہ عبارت حضرت مولانا انعام الحق آزاد قیدی کی ہے، انہی کی زبانی آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس سے ہمیں سبق ملا ہوگا، اور اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔